ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بڑا عجیب واقعہ اپنا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک جنازہ آ رہا ہے جس کو 3 مردوں اور ایک عورت نے کندھا دیا ہوا ہے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، فوراً آگے بڑھے اور عورت کو کہا کہ مجھے اپنا کندھا دے دیں اور میں قبرستان چلتا ہوں ساتھ۔ انہوں نے عورت کی جگہ میت کو اپنے کندھے پر رکھا اور ساتھ جا کر اس مردے کو قبرستان میں دفنایا۔ واپسی کے موقع پر انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا تھا اور کیا وجہ ہے، کیا آپ کے پڑوسی موجود نہیں ہیں کہ جو آ کر اس میں شرکت کرتے؟ تو عورت کہنے لگی یہ جنازہ جو ہے میرے بیٹے کا تھا اور ہمارے پڑوسی جو ہے میرے بیٹے کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ یہ ایک مخنث اور ہیجڑا تھا۔ تو حضرت شیخ عبد الوہاب صاحب جو بزرگ تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ بہرحال وہ جنازہ پڑھ کر واپس گھر پر چڑھے گئے تو انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے وہ ان کے پاس آیا۔ تو ان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں وہی شخص ہوں جس کا جنازہ آپ نے آج پڑھایا تھا یا جس کی تدفین کی تھی آپ نے۔ تو بزرگ کہنے لگے تمہارا اتنا بڑا رتبہ جنت کے اندر، آخرت کے اندر، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے اس نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رتبہ، یہ مرتبہ اور یہ فضیلت صرف اس وجہ سے دی ہے کہ معاشرہ جو ہے مجھے حقیر سمجھتا تھا۔ تو عزیز دوستوں، آپ دیکھیں کہ ہم جن لوگوں کو معاشرے میں حقیر سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا معاشرے سے کیا تعلق، یہ بیکار، نکمے، بلکہ کلنک کا داغ ہے ہمارے معاشرے پر، ان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی عزت اور احترام ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کیا پتہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مرتبہ ہو اور بہت بڑا مقام ہو۔ تو اس مقام کو جاننے کے لیے، اس مقام کا لحاظ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور کسی کی تحقیر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شخص پسندیدہ ہے، وہ بے سمت ذات ہے، اسے کوئی بھی ادا پسند آ جائے تو وہ جو ہے مغفرت کے دریا بہا سکتا ہے۔